جہاد چھوڑ کے بیٹھے حکمران اور عوام، اور لو جی لو لو، اور اس کو روکو، جہاد کی بات کرتا ہے۔ گھر کے اندر دیکھو بیٹیاں ہیں، یہ قرض ہے، وہ فلاں ہے، یہ کھانا وہ پینا، ادھر سے بیٹھک بنانی، ادھر سے وہ بنانا، ادھر سے یہ وہ دیکھو ادھر جیسے آج کل، اور دیکھو روکو جی روکو، اور جہاد کی بات، جہاد کی جیسے جرم ہے۔ کیا سعادت مند بیٹا تھا اور کیا سعادت مند باپ تھا، رات کے وقت تاریکی میں بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں تو جہاد کی، تمنائیں ہو رہی ہیں تو شہادتوں کی۔ سبحان اللہ، کیسے عظیم لوگ تھے۔ یہاں منصوبے بنتے ہیں رات کو اٹھ کے نافرمانیوں کے۔ بیٹے نے کہا ابو بالکل ٹھیک، آپ کا سعادت مند بیٹا اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھے گا، آپ کا قرض بھی اتارے۔ گئے، لڑائی ہوئی، وہ شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جابر پر کچھ عرصے کے بعد، تو غمگین تھے۔ جابر وہ تمہارا باپ شہید ہو گیا نا، تو تم غمگین ہو اس وجہ سے؟ نہیں اللہ کا رسول، اس وجہ سے میں غمگین نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی آرزو پوری کی، میرے باپ کی دلی تمنا پوری کی۔ میں تو اس وجہ سے پریشان ہوں کہ باپ کا قرض اتر جائے۔ میں کھجوروں کا بہت حساب لگاتا ہوں، اس دفعہ جو فصل آنی ہے تو میں اس کا بہت حساب لگاتا ہوں، ادھر سے قرض والے جو ہیں ان کا حساب لگاتا ہوں جنہوں نے لینا ہے۔ تو لگتا یہ ہے اللہ کے رسول اس دفعہ باپ کا قرض نہیں اترے گا، 6 ماہ اگلے فصل کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بس یہ سوچتا رہتا ہوں، یہ پریشانی سی تھوڑی سی ہے کہ ذرا باپ کا قرض اتر جائے، اس چکر میں میں سوچتا رہتا ہوں۔ اے جابر سن، میں تمہیں ایک بات سناؤں، آج تک جس سے بھی اللہ نے بات کی ہے پردے کے پیچھے سے کی ہے، لیکن میں تجھے یہ بات بتاتا ہوں کہ تیرا باپ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، اور شہید ہونے کی وجہ سے تیرے باپ سے اللہ نے بغیر پردے کے گفتگو کی۔ اور پتہ ہے اللہ نے تیرے باپ کو کیا کہا؟ کہا کہ میرے بندے یہ جنت دیکھی جس میں نہریں اور نعمتیں ساری، یہ سب تیرے لیے۔ اچھا اور بتا کچھ؟ نہیں یا اللہ بہت کچھ آپ نے دے دیا، کسی نہیں اور بتاؤ کچھ اور خواہش؟ نہیں یا اللہ کمی نہیں کوئی آپ نے چھوڑی؟ نہیں۔ اللہ اکبر، کسی سے فرمائش جنت میں حوریں پوچھیں گی، کسی سے غلمان، کسی سے فرشتے، لیکن شہید وہ خصوصی مہمان ہے جس سے جنت کا مالک رب پوچھے گا کہ تو کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے بول۔ میں میرے بندے تجھ سے سننا چاہتا ہوں کیا؟ جب تیرے باپ نے سوچا نا کہ اب کچھ کہنا ہی پڑے گا، تو تیرے باپ نے کہا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ شہید ہو کے آؤں۔ وہ لذت، وہ سرور، وہ مزہ، وہ لطف، عزت افزائی، حوصلہ افزائی جو شہادت کے وقت تھی، میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں چلا جاتا ہے اس کا آنے کو دل نہیں چاہتا سوائے شہید کے، وہ چاہتا ہے مجھے 10 دفعہ بھی اللہ بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جب اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے جنت کے محلات دکھائے جاتے ہیں، نورانی لائٹیں، حوروں کی قطاریں، اور لتھڑے ہوئے اس کے جسم کو، اور اس کو اٹھایا جاتا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں، وہ جو اس کو منظر عزت افزائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور اکرامات نظر آتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اپنا وہ منظر دیکھوں، وہ عزت افزائی والا۔ تو جب اللہ نے دیکھا نا کہ تیرے باپ کی کوئی خواہش نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو چھوڑا۔ تو تیرے باپ نے جب یہ سوچا کہ اللہ مجھے واپس نہیں بھیجے گا، تو پھر تیرے باپ نے کہا یا اللہ اگر میں نے واپس نہیں جانا، میرے بندے ہاں میرا قانون ہے جو میرے پاس آ گیا یہاں رہے گا، تو پھر ہمارا پیغام تو پہنچا دو پیچھے ہمارے بھائیوں کو، تاکہ بزدلی نہ دکھائیں وہ جو جہاد کر رہے ہیں، ان کو پیغام پہنچا دو۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارا پیغام پہنچاؤں۔ سبحان اللہ، شہید کیسا ہے کہ اللہ اس کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ بھی یہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو یہ نہ سمجھو کہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیا ان کو رزق مل رہا ہے، اس پر بھی خوش ہے، اور اس پر بھی خوش ہے کہ پیچھے سے جو جہاد کر رہے ہیں ہمارے بھائی، جب وہ شہید ہو کے یہاں پہنچیں گے تو ان کو بھی یہی کچھ ملے گا، اس بات پر خوش ہیں۔ یہ اللہ نے پیغام دیا یہاں 4 پارے میں غزوہ احد کے بیان میں۔ اب رہا قرضے کا مسئلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہے شہید کے بیٹے کی۔ کہا کہ جابر ایسا کرنا، ساری کھجوریں اتارو، ہر قسم کا علیحدہ ڈھیر لگاؤ، ادھر سے قرض لینے والوں کو بلاؤ، ادھر سے مجھے بلاؤ۔ انہوں نے ایسا کیا۔ اب اللہ کے رسول بھی آ گئے سسم، اور وہ جو یہودی قرض لینے والے دوسرے وہ بھی آ گئے، نے کہا ہم کیسے چھوڑیں؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے، اللہ کی راہ میں وقت پہنچ چلے اللہ تعالیٰ خود بخود اسباب جو ہیں وہ مہیا کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی، ایک ڈھیر پر بیٹھ گئے اور مجھے کہا بلا ان قرض لینے والوں کو۔
وہ آتے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر پر بیٹھے تھے, وہاں سے میں دیتا گیا, دیتا. اللہ کی قسم ہے میں اپنے اللہ پر راضی تھا, میرے باپ کا قرض اتر جاتا, شہید باپ کا قرض اتر جاتا, میں ایک کھجور کا دانہ بھی گھر میں لے کر نہ جاتا, مزدوری کر کے میں بہنوں کا یہ وقت گزار لیتا, اگلی فصل پہ اللہ دے, میں خوش تھا. لیکن میرے اللہ نے میری عزت کی, میرے باپ کے شہید ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے میرا خیال رکھا, سب دعائیں کی. وہ ڈھیر جس پر آپ بیٹھے تھے اسی سے قرض اتر گیا, اور وہ ڈھیر ویسے کا ویسا تھا, وہ ڈھیر بھی اور باقی سارے ڈھیر میں سمیٹ کے گھر لے گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.